سلطان برقرار کو بھی بڑی تیزی اور برق رفتاری سے ریس اصفہان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اور بری خبر ملی، اور وہ بری خبر بھی اس کے بھائی سلطان محمد کی وجہ سے تھی۔ دراصل سلطان محمد نے خلافت بغداد کو کوتوال سعد الدولہ کو گوہر سے ساز باز کی، اسے سلطان برقرار کے خلاف کیا، اسے کچھ لالچ بھی دیے جس کی بنا پر وہ محمد کے حق میں ہو گیا۔ اسی سعد الدولہ گوہر کے تعلقات موصل کے حاکم امیر کربوگا اور جزیرہ ابن عمر کے عامل چکرمش سے بڑے گہرے دوستانہ بلکہ برادرانہ تھے۔ ان کے ایک اور ساتھی بقول مورخین سرخاب بن بدر بھی تھا، یہ بھی شام کے کچھ علاقوں کا حاکم تھا۔ اس سعد الدولہ گوہر نے ان تینوں عاملوں کو سلطان برقرار کے خلاف کیا۔ چکرمش حالانکہ اس سے پہلے سلطان کے بہترین سالاروں میں سے تھا اور سلطان نے ہی اسے جزیرہ عمر کا عامل مقرر کیا تھا، جبکہ موصل کا حاکم امیر کربوگا بھی پہلے سلطان برقرار کی حمایت میں تھا اور اسی کے گن گاتا تھا۔ لیکن اب سعد الدولہ نے نہ جانے ان تینوں کو کیا ترغیب دی کہ تینوں سعد الدولہ کے ساتھ مل کر سلطان برقرار کے خلاف مخالفت پر اتر آئے۔ اس سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ امیر کربوگا، والی موصل، چکرمش والی جزیرہ عمر اور سرخاب بن بدریہ سب اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ سلطان برقرار کے چھوٹے بھائی محمد کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ اصفہان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے محمد کم کے مقام پر مقیم تھا۔ ان کی آمد پر محمد نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ان تینوں کو قیمتی خلطوں سے نوازا، اس کے علاوہ انعامات سے بھی سرفراز کیا۔ سعد الدولہ گوہر بھی ان تینوں کے ساتھ تھا، چنانچہ یہ چاروں محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سب کو نوازنے کے بعد محمد نے سعد الدولہ گوہر کو یہ ترغیب دی کہ وہ بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوا دے اور اسے سلطان تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سعد الدولہ قوم سے بغداد پہنچا اور خلیفہ کی خدمت میں بازیابی کی عزت حاصل کی اور خلیفہ سے التجا کی کہ سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوا دینا چاہیے۔ سعد الدولہ گوہر کی خلیفہ بڑی عزت بڑا احترام کرتا تھا، لہذا عباسی خلیفہ نے اس کی اس استدعا کو منظور کر لیا اور سلطان برقرار کے بھائی محمد کو بھی سلطان کہہ کر پکارا اور اسے غیاث دنیا دین کا خطاب عنایت کیا۔ جب یہ سارا کام ہو چکا تب برقرار کا چھوٹا بھائی محمد اپنے ایک جرار لشکر کے ساتھ اصفہان کی طرف روانہ ہوا اور اس لشکر میں موصل کا حاکم امیر کربوگا، چکرمش اور سرخاب بن بدر تینوں نامور سالار شامل تھے۔ اس سازش کی تفصیل سن کر سلطان برقرار کو بڑا صدمہ ہوا تھا، تاہم اپنے لشکر کے ساتھ اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اصفہان کا رخ کیا تھا۔ لیکن اصفہان میں بھی حالات تبدیل ہو گئے تھے، اس لیے کہ اصفہان کے لوگوں کو جب خبر ملی کہ ایک طرف سے محمد اور دوسری طرف سے سلطان برقرار اپنے لشکر لے کر اصفہان کے رخ کر رہے ہیں، تب انہیں خدشہ ہوا کہ ان کے شہر میں دونوں لشکریوں کا ٹکراؤ ہو گیا تو شہر کے لوگ بڑی تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ سلطان برقرار اپنے بھائی محمد سے پہلے اصفہان پہنچ گیا۔ اس موقع پر محمد نے بڑی عیاری سے کام لیا اور اصفہان کی طرف بڑھتے بڑھتے اچانک وہ رکا، پھر مڑا اور اس نے رہ شہر کا رخ کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان برقرار اصفہان پہنچا تو اصفہان کے لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور سلطان کو رہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دراصل وہ ڈر گئے تھے کہ اگر دونوں لشکر ان کے شہر میں ٹکرائیں گے تو شہر کی بڑی تباہی ہوگی، اس بنا پر انہوں نے شہر کے پناہ کے دروازے ہی نہیں کھولے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان برقرار کا چھوٹا بھائی ہجری 492 کو رہ شہر پہنچا اور رہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ جب اصفہان کے لوگوں نے سلطان برقرار کے لیے شہر کے پناہ کے دروازے نہ کھولے تب سلطان نے رہ شہر کا رخ کرنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں اسے خبر ہوگی کہ رہ شہر پر بھی اس کا بھائی محمد قابض ہو گیا ہے، لہذا سلطان برقرار نہیں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر رہ شہر پر حملہ آور ہو اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکرائے۔ سلطان برقرار یہ بھی امید لگائے ہوا تھا کہ اس کا بھائی محمد چند روز رہ میں قیام کرے گا، پھر واپس اپنے علاقوں کی طرف چلا جائے گا۔ اسی بنا پر اس نے اصفہان سے خوزستان کا رخ کیا تھا۔ رہ پہنچتے ہی محمد کے کہنے پہ اس کے لشکر نے شہر کو خوب لوٹا۔ محمد کا وزیر عبید اللہ بڑا ابلیس اور شیطان قسم کا آدمی تھا۔ رہ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے سلطان برقرار کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اسی عبید اللہ نے سلطان کی ماں زبیدہ کو بقول مورخین پہلے قید میں ڈال دیا، اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب قید میں ڈالنے کے بعد وزیر عبید اللہ کو صبر نہ آیا تو زبیدہ خاتون کا سارا مال و اسباب
ضبط کر لیا۔ جب اس کو بھی تسلی نہ ہوئی تو ایک روز اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے وہ مر گئی۔ اس موقع پر محمد کے بہت سے سالاروں، مصحابوں اور دوسرے سرگردہ لوگوں نے وزیر عبیداللہ کے اس مکروہ فعل کو ناپسند کیا اور اسے روکنا بھی چاہا، لیکن عبیداللہ نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سلطان برق روک کی ماں کا گلا گھونٹ کر خاتمہ کر دیا۔ محمد کے وزیر عبیداللہ نے اس پر بھی اتفاق نہ کیا اور ایاز بن سیف الدین کی حویلی میں بھی داخل ہوا، چونکہ ریش شہر کے اندر ایک شورش برپا ہو گیا، لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بروزہ طزین اور رفادہ اکثر حویلی کے تہہ خانے میں اتر جاتی تھی۔ جس روز محمد کا وزیر عبیداللہ اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ایاز بن سیف الدین کی حویلی میں داخل ہوا تو حویلی میں انہیں صرف ایاز کا دادا نظام الدین اور دادی ایسا رب نظر آئے اور ان دونوں کو عبیداللہ نے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ ایسا کرنے کے بعد عبیداللہ محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محمد اس وقت ریش شہر کا قلعے کے اندر قیام کیے ہوئے تھا۔ عبیداللہ نے جب اس کے سامنے آیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر محمد نے اس کا استقبال کیا اور اپنے قریب بٹھایا، پھر گفتگو کا آغاز عبیداللہ نے کیا۔ محمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ سے ایک ایسی منصوبہ بندی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس عمل پر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو برقع روگ کے خلاف ہماری کامیابی، ہماری کامرانی یقینی ہو جائے گی۔ عبیداللہ کے یہ الفاظ سن کر محمد چونکا تھا، پھر کہنے لگا، تمہارے پاس کون سی منصوبہ بندی ہے جس پر ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب میں ابلیس صفت عبیداللہ بولو اور کہنے لگا، میں نے ایاز کے دادا نظام الدین اور اس کی دادی ایسا رب کو گرفتار کر کے فی الحال زندان میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، خفیہ طور پر ایاز کے دادا اور دادی کو اس طرح قتل کرتے ہیں کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہوگی، اور پھر اپنے دو قاصد جو تیز رفتار ہوں ایاز کی طرف روانہ کرتے ہیں اور اس سے یہ ساز باز کرتے ہیں کہ اس کے دادا اور دادی دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر تم سلطان برقع روگ کا ساتھ چھوڑ کر محمد کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور برقع روگ کے خلاف لڑو، کچھ عرصہ تمہارا کارگزاری کو دیکھیں گے۔ اگر تمہاری کارگزاری ہمارے معیار کے مطابق ہوئی تو ہم تمہارے دادا اور تمہاری دادی کو تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا تم مستقل طور پر اچھی سالار کی حیثیت سے سلطان برقع روگ نہیں بلکہ محمد کے لشکر میں رہو گے۔ عبیداللہ جب خاموش ہوا تب محمد پرسکون انداز میں کہنے لگا، عبیداللہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایسا کرنے سے ایاز بن سیف الدین میرے بھائی برقع روگ کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ لشکری بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ جس لشکر کے اندر ایاز بن سیف الدین ہو فتح مند وہی لشکر رہتا ہے۔ جو کچھ تم نے سوچا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ اجازت ملنے کے بعد شیطان عبیداللہ وہاں سے نکلا۔ پہلے اس نے انتہائی خفیہ طور پر ایاز بن سیف الدین کے دادا اور دادی کو موت کی گھاٹ اتار دیا، پھر اس نے دو تیز رفتار قاصد ایاز بن سیف الدین کی طرف روانہ کر دیے تھے تاکہ محمد کے ساتھ مل کر اس نے جو سازش اور منصوبہ بندی تیار کی تھی اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ سلطان برقع روگ کی بدقسمتی اور حالات کی ستم ظریفی، جس وقت سلطان اپنے لشکر کے ساتھ خوزستان کا رخ کیے ہوئے تھا، راستہ میں اس کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراصل سلطان برقع روگ کے وزیر مجد الملک کے تعلقات لشکر کچھ امراء سے اچھے نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجد الملک کو سلطان نے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا ہے، اس کے سامنے کسی کی دال نہیں گلتی، اور یہ کہ وہ دوسری امراء سے زیادتی اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان برقع روگ کے لشکر میں جو حسن بن صبا اور قلعہ شاہ در کے عامل ابن عطاش کے لوگ گھس آئے تھے، وہ بھی لشکر اس اندر سازشیں کر رہے تھے۔ چنانچہ ان باطنیوں نے جو حسن بن صبا اور ابن عطاش کے آدمی تھے، انہوں نے سلطان برقع روگ کے لشکر میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ انہیں قتل کروانے والا سلطان کا وزیر مجد الملک ہے۔ اس صورتحال کے تحت برقع روگ کے امراء کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو مجد الملک کا یہ فعل باطنیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ سلطان برقع روگ کے لشکر میں کچھ لوگوں کو عزیزوں کو حسن بن صبا کے آدمیوں نے قتل کیا تھا، اور ان کے قتل کا الزام بھی انہوں نے مجد الملک کے سر تھوپ دیا اور سلطان برقع روگ سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دینے لگے۔
چنانچہ اس طرح کچھ عمراء اور سرداروں کے سلطان برقرار کے خلاف مخالفت پر اترنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ ان لوگوں نے ایک جلسہ کرنے کا تہیہ کیا اور اس جلسے میں سب جمع ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سلطان برقرار سے مطالبہ کیا کہ لشکر کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون کا انتقام اسی طرح لیا جائے کہ مجد الملک کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان برقرار کو یہ بھی پیغام بھیجا گیا کہ مجد الملک کو آپ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کے متی اور خادم ہیں، ورنہ ہم آپ کو اپنے علم حکومت کے خلاف تصور فرمائیں گے۔ برقرار نے اس مطالبے کو منظور نہ کیا، لیکن مجد الملک نے یہ رائے دی کہ آپ بلحاظ ان کے جذبات و خواہش کے مطابق مجھے قتل کر ڈالیں۔ تمام عمراء سردار ان لشکر آپ کے متی ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے مجھے زبردستی گرفتار کر کے قتل کیا تو اس میں رعب سلطنت جاتا رہے گا۔ اس پر سلطان برقرار راضی نہ ہوا۔ انتقام طلب کرنے والوں سے مجد الملک کے نہ مارنے کی قسم لے کر مجد الملک ان کے حوالے کر دیا۔ مجد الملک ان باغیوں کے سرداروں کے پاس ہی پہنچ ہی نہ پایا تھا کہ اسے راستے میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجد الملک بہت نیک مزاج اور صوم صلات کا پابند اور تہجد پڑھنے والا اور آوی اور سخی تھا۔ خون ریزی سے اس کو نفرت تھی۔ دوسری طرف سلطان برقرار اصفہان میں نہ داخل ہونے کا غم لے کر خوزستان کی طرف بڑھا تھا، اور خوزستان سے اس نے وسط شہر کا راستہ اختیار کیا۔ اس موقع پر حلہ شہر کا والی صدقہ بن مزیز نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان برقرار سے آن ملا تھا۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بغداد میں شہر کا طوال سعد الدولہ گوہانہ موجود تھا۔ یہ سلطان برقرار کے بھائی محمد کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا متی اور فرمانبردار ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب اس کو خبر ہوئی کہ سلطان برقرار بغداد کا رخ کیے ہوئے ہے تو وہ خوف اور ڈر کے مارے بغداد سے نکل بھاگا۔ بغداد کی طرف جاتے ہوئے سلطان برقرار نے جب ایک جگہ سے اپنے لشکر کو ستانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے پڑاؤ قائم کیا، خیمے نصب ہو گئے تو سلطان اپنے خیمے میں منتقل ہوا تو تھوڑی دیر بعد سلطان کو اطلاع دی گئی کہ ایک مخبر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ سلطان برقرار نے فوراً اپنے اس مخبر کو طلب کر لیا۔ وہ مخبر جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوا تب سلطان بھی اس کی طرف سوالیہ سے انداز میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دو بری خبریں ہیں۔ پہلی بری اور ناقابل برداشت خبر یہ ہے کہ آپ کے بھائی محمد کے وزیر عبیداللہ نے آپ کی والدہ محترمہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان برقرار کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور آنکھیں آگ برسانا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر تک اس نے خاموشی اختیار کی رکھی، یہاں تک اس کی گردن جھک گئی اور آنکھوں کے اندر نمی اتر آئی تھی۔ قاصد سلطان کے سامنے کھڑا رہا۔ سلطان گردن جھکائے کچھ دیر بیٹھا رہا۔ آخر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں صاف کی، پھر اپنے مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر محمد کے وزیر عبیداللہ نے میری ماں کو ہلاک کر دیا ہے تو اس ہلاکت سے عبیداللہ کے بھی زیادہ دن نہیں بچ پائے گا۔ اس نے ایک انتہائی قابل نفرت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سے تو میں خوب نمٹوں گا۔ اب تم دوسری خبر کہو۔ اس پر مخبر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، دوسری خبر بھی بری ہے، اچھی نہیں ہے۔ آپ کے بھائی محمد کے وزیر عبیداللہ نے ایاز بن سیف الدین کی دادا نظام الدین اور اس کی دادی ایسر دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان برقرار چونکا تھا۔ مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک دم پوچھ لیا، ایاز کے ہاں اس کی دادا اور دادی کے علاوہ 3 اور افراد بھی تھے، ان کا کیا بنا؟ مخبر نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، سلطان محترم، ان کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہی میں انہیں جانتا ہوں۔ سلطان نے پھر پوچھ لیا، میری حویلی کے جو محافظ تھے ان کا کیا بنا؟ جواب میں وہ مخبر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، جس وقت محمد کے وزیر عبیداللہ نے آپ کی ماں کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے محافظوں نے مزاحمت کی تھی اور مزاحمت بھی سخت کی تھی، لیکن عبیداللہ نے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ سنا گیا ہے کہ ان سے 2 مخبر لاپتہ ہیں، کہاں گئے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ مخبر کے خاموش ہونے پر سلطان برقرار نے پھر پوچھ لیا، اب یہ کہو کہ ایاز کے دادا اور دادی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ جواب میں مخبر کہنے لگا، عبیداللہ نے انہیں گرفتار کر کے اپنی تحویل میں
लिया हुआ है और इसने अयाज के दादा और उसकी दादी की इस गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा काम लेने का भी फैसला किया है। कैसा काम? सुल्तान बरकरोक ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। मुखबर, जिसको शायद निजामुद्दीन और ऐसर अब दोनों के मारे जाने की इत्तला नहीं थी, इसलिए कि उनको बड़ी राजदारी के साथ कत्ल किया गया था, लिहाजा सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आज शाम ये से कुछ पहले आपके भाई मोहम्मद और उसके वजीर उबैदुल्ला के भेजे हुए 2 कासिद अयाज बिन सैफुद्दीन से मिलेंगे और बड़ी राजदारी से इसके खेमे में गुफ्तगू करेंगे और उसको ये भी बताएंगे कि इसके दादा और दादी दोनों को मोहम्मद के वजीर उबैदुल्ला ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पेशकश करेंगे कि अयाज के दादा और दादी को इस वक्त रिहा किया जाएगा जब अयाज सुल्तान बरकरोक का साथ छोड़कर मोहम्मद के लश्कर में शामिल हो जाए, 2-3 जंगों में हिस्सा लेकर अपनी बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहरा करे। अगर वह ऐसा करता है तो फिर उसके दादा और दादी दोनों को रिहा कर दिया जाएगा और इसे इजाज़त दी जाएगी कि वो जहाँ चाहे अपने दादा और दादी को लेकर चला जाए, लेकिन साथ ये शर्त रखी जाएगी कि वो आपके लश्कर में शामिल ना हो। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबर जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने बड़ी शफकत से उसकी तरफ देखा, उसका शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा मौके पर ये दोनों खबरें पहुंचाई हैं। अब तुम लश्करगाह में जाकर आराम करो, साथ ही अयाज की तरफ जाओ, उसे मेरे पास भेज दो। इसके साथ ही वो मुखबर सुल्तान के खेमे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान के खेमे के दरवाजे पर अयाज नमूदार हुआ। कुछ कहना चाहता था कि सुल्तान फौरन बोला और कहने लगा, अंदर आने की इजाजत मत तलब करना, मेरे पास आकर बैठो। अयाज आगे बढ़ा, सुल्तान के पहलू में बैठ गया। सुल्तान का चेहरा गौर से देखा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपका चेहरा बताता है कि हालात हमारे हक में दुरुस्त नहीं। जवाब में सुल्तान बोला और कहने लगा, जो मुखबर तुम्हें बुलाने गया था वही कुछ खबरें लेकर आया है। पहली बुरी खबर यह कि मोहम्मद के वजीर उबैदुल्ला ने मेरी मां को कत्ल कर दिया है और तुम्हारे दादा और दादी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सुल्तान बरकरोक ने जो तफसील उस मुखबर ने बताई थी वो बड़ी तफसील के साथ अयाज बिन सैफुद्दीन से कह दी थी। सारी तफसील जानने के बाद अयाज कुछ देर तक गम और सोचों में डूबा रहा। सुल्तान बरकरोक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। फिर खेमे में सुल्तान बरकरोक की आवाज़ गूंजी, अयाज मेरे भाई, मैं जानता हूँ मेरी माँ से तुम्हें एक अकीदत और एक इरादतमंदी थी और तुम उन्हें अपनी माँ समझते थे। उबैदुल्ला ने अपने इस फेल बद के नताइज से बच नहीं पाएगा। सुल्तान यहाँ तक कहने के बाद रुका, दम लिया, फिर दोबारा अयाज को मुखातिब करके कहने लगा, देख अयाज, तुम्हारे दादा और दादी ऐसर अब को इस तरह उनके रहम करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। आज शाम के वक्त या शाम से पहले जब मोहम्मद और उबैदुल्ला के मुखबर तुम्हारे पास आते हैं तो उनसे अच्छा सलूक करना। वो तादाद में 2 होंगे, वो जो तुम्हें पेशकश करेंगे उसे कबूल कर लेना। सुल्तान के इन अल्फाज पर अयाज बिन सैफुद्दीन चौंक पड़ा था। एकदम गर्दन सीधी करके सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आपका साथ छोड़कर मोहम्मद के लश्कर में शामिल हो जाऊं? इस मौके पर सुल्तान बरकरोक के चेहरे पर संजीदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर कहने लगा, मेरे भाई, ये हमारी मजबूरी है। इस मौके पर कोई जज्बाती फैसला मत करना, जो पेशकश करें उन्हें कबूल कर लेना, उनके साथ अपनी पूरी तनदेही से जंगों में हिस्सा लेना। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाद मेरे लश्कर में कुछ कमजोरी और कुछ दिल शिकनी के आसार जरूर पैदा होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे दादा और तुम्हारी दादी को इस तरह दुश्मनों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकता। हर सूरत में उनकी रिहाई चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से महरूम हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे दादा और दादी से महरूम नहीं करना चाहता। अयाज, ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करोगे। मेरे भाई, जिंदगी में कभी कुछ ऐसे फैसले भी करना पड़ते हैं जो इंसान के अपने मफाद और इसके जज्बात के खिलाफ होती हैं। ये हालत उस वक्त मेरी और तुम्हारी ही है। मैं जानता हूँ तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख, अफसोस और नुकसान होगा, इसलिए कि तुम्हें और कमाल 2 सरारों को अपने से जुदा करना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे पहले सकमान था, वो बैतुल मुकद्दस की तरफ चला गया। अच्छा सलार था। रहा चक्कर रमेश, इसे मैंने जजीरा इब्न उमर का वाली मुकर्रर किया था, लेकिन वो भी मोहम्मद से जा मिला और वो खुशी से नहीं मिला। इसके मिजाज को मैं समझता हूँ।
اس کی کچھ مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر محمد نے اسے اپنے ساتھ ملایا ہے اور آخر میں موصل کا حاکم کا کربوگا رہ جاتا ہے۔ وہ بھی میرے ہم نواؤں میں سے تھا۔ اس کے اور میرے درمیان بڑے اچھے اور بہترین تعلقات تھے، لیکن وہ بھی کچھ مجبوریوں کے تحت محمد سے جا ملا ہے۔ ایاز میرے بھائی، میرا دل کہتا ہے ایک دن یہ چکرمش اور کربوگا ضرور لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ میں جانتا ہوں وہ دونوں مخلص ہیں اور ہمارے حق میں ہیں، اور جن مجبوریوں کے تحت انہیں اس محمد نے اپنے ساتھ ملایا ہے، ایک دن وہ ان مجبوریوں کو جو اپنی گردن سے اتار کر ضرور ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ میرے بھائی دیکھ، یہاں سے روانہ ہونے کے بعد تو محمد کے لشکر میں جائے تو وہاں تیری ملاقات چکرمش، کربوگا اور ایسے واقف کار سالاروں سے بھی ہوگی جو پہلے ہمارے لشکر میں تھے، لیکن کچھ اپنے مفادات کی خاطر اور کچھ مجبوریوں کے تحت ہم سے علیحدہ ہو کر دشمن سے جا ملے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ پہلے تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہارے ساتھ وہ سارے سالار پہلے کام کر چکے ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے بڑی عقیدت ہے، لہٰذا اگر تم محمد کے لشکر میں رہتے ہو، ان سے اچھا سلوک کرو گے تو یاد رکھنا محمد کے لشکر بھی تم ایسا گروہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے جو محمد کی مخالفت پر اتر آئے گا، اور جب ایسا ہوگا تو یاد رکھنا ہر طرف ہماری کامیابیوں اور کامرانیوں کے در کھلتے چلے جائیں گے۔ سلطان برقرار جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، سلطان محترم، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے ہر حال میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر میں آپ کے اس فیصلے پر ضرور عمل کروں گا، اور محمد کے لشکر میں رہتے ہوئے بھی خداوند قدوس نے چاہا تو ان کی مخالفین میں اضافہ اور آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھاتا رہوں گا۔ ایاز کے یہ الفاظ سن کر سلطان برقرار خوش ہو گیا تھا، دوبارہ کہنے لگا،